کیا قناعت پسندی ایک اچھی بات ہے؟ آج میں اس پہ بات کروں گی. ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سے اختلاف ہو یا آپ کو یہ باتیں پسند نہ آئیں، لیکن اس پر غور ضرور کیجیے گا. ہمارے معاشرے میں قناعت پسندی کو، صبر شکر کرنے کو ایک بہت ہی اچھی انسانی خصوصیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. مذہبی اس کا بھی پہلو نکال دیا گیا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی نیک ہوتے ہیں. قناعت پسندی یا صبر شکر کرنا اگر ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ دراصل سستی، کاہلی اور بزدلی کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنا حق کے لیے آواز نہیں اٹھانا چاہتے، بلکہ وہ تو ظلم جو ان تو کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ظلم اور ناانصافی کا نظام نہ صرف برقرار رکھتے ہیں بلکہ اس کو مضبوط کرنے میں وہ ایک کردار ادا کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ غربت پر قناعت پسندی کرنے کے بجائے آپ اس کی وجوہات کے بارے میں سوچیں. روکھی سوکھی روٹی کھا کے صبر شکر ادا کرنے کے بجائے یہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہے، کہ اس سے آپ کی زندگی کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے، اس سے آپ کی آنے والی نسلیں کس طرح سے تباہ و برباد ہو رہی ہیں. یاد رکھیں کہ اس ملک میں 50% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پوری غذا نہیں مل رہی، اس کا مطلب ہے کہ ان کی نشو و نما صحیح نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ صرف جسمانی طور پہ کمزور ہے بلکہ وہ ذہنی طور پہ بھی کمزور ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ زندگی کی دور میں کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتے. وہ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن کو اچھی غذا ملتی ہے، جن کی اچھی زندگی ہوتی ہے، جن کو تمام سہولیات مہیا ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ صبر شکر کر لینا وہ دراصل ظلم اور ناانصافی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں. ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی صبر کا پھل میٹھا ہے، لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ صبر کا پھل جو ہے یہ بہت زہریلا ہے، یہ بہت ہی نقصان دہ ہے، اور اس سے آہستہ آہستہ ہماری جو قومی زندگی ہے اس میں سے جان نکل رہی ہے. ہم آہستہ آہستہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم ہاتھ پاؤں نہیں ہلانا چاہتے، ہم جد و جہد نہیں کرنا چاہتے، ہم تبدیلی نہیں لانا چاہتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بس جو ہو رہا ہے وہ ہوتا چلا جائے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، ہم اس کو ایک برداشت کیے جا رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف جو ہے آواز نہیں اٹھا رہے. تو یہ ہمیں بات جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کہ اس طرح کے جو نظریات اور خیالات ہوتے ہیں عام طور سے معاشرے میں وہ حکمران طبقے کے حق میں ہوتے ہیں، اور وہ حکمران طبقے کے ہی پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو پروموٹ کیا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کا صبر شکر کرنا، آپ کا روکھی سکھی روٹی کھا لینا، آپ کا اپنی غربت پہ قناعت پسندی کر لینا ان کے حق میں جاتا ہے. وہ خود تو نہیں اس پہ قناعت کر رہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ دولت اپنے لیے جمع کرنے کی، زیادہ سے زیادہ طاقت ہاتھ میں لینے کے لیے وہ دن رات تگ و دو کر رہے ہیں، دن رات وہ محنت کر رہے ہیں، اور پھر جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ان کو خدا سے ملی ہے، یہ تو خدا کی مہربانی ہے. یعنی کہ خدا نے ان کو یہ دیا ہے اور خدا نے آپ کو یہ نہیں دیا. یہ کتنا بڑا جھوٹ وہ بول رہے ہیں آپ کے ساتھ. تو یاد رکھیں کہ قناعت پسندی اور صبر شکر کرنا ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر ہو جائے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دراصل اس نظام کو، اس ظلم کے نظام کو، ناانصافی کے نظام کو برقرار رکھنے میں نہ صرف یہ کہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ظلم ہے. تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو اپنے ارد گرد بہت سی اس طرح کی مثالیں نظر آئیں گی جس میں کہ لوگ جو ہیں وہ صبر شکر کر لیتے ہیں، قناعت کر لیتے ہیں، بس وہ اپنی زندگی کسی نہ کسی طرح گزارنا چاہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ زندگی تو انسان نہیں، صرف جانور بھی گزار لیتے ہیں، لیکن جانور بھی اپنے حق کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. جب ان کے سامنے بھی کوئی تھریٹن کرتا ہے تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے حق کے لیے. تو ہم تو آخر انسان ہیں، ہم کیوں نہ کھڑے ہوں. بہت شکریہ.